ہینا مجھے پارٹی میں واپسی پر دیر ہو جائے گی اور آفتاب بھی اسپتال سے وہیں جائیں گے، تم گیٹ لاک رکھنا، کوئی بھی آئے کھولنے کی ضرورت نہیں، ہوشیار رہنا۔ قیامت بنی پنک خوبصورت ساڑی میں سبین بھابھی اس کی حالات سے بے خبر ہدایت دے کر کھٹپٹ سینڈل بجاتی چلی گئیں۔ وہ جو بے حد ڈرپوک، بزدل و کم ہمت لڑکی تھی، جو تیز ہوا کی کھڑکھڑاہٹ سے ڈر جایا کرتی تھی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے لاؤنج کا گیٹ بند کیا، تمام کھڑکیاں اور دوسرے دروازے کو لاک چیک کیے اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ نہ بھابھی پہلی بار باہر گئی تھیں، نہ ان کی ہدایت نہیں تھی، وہ روز کا ہی روٹین تھا۔ ایسے میں وہ سارا وقت دعائیں پڑھتی رہتی۔ اس بے حد شاندار لمبے چوڑے بنگلے پر مکمل حکمرانی سبین بھابھی کی تھی۔ وہ اس قدر حاکمانہ مزاج رکھتی تھیں کہ آفتاب بھائی کی شخصیت ان کے حسین وجود اور رعبدار شخصیت کے پیچھے دب کر رہ گئی تھی۔ بھابھی کو بھیڑ بھاڑ ہرگز پسند نہ تھی اور لوگوں کی طرح انہوں نے نوکروں کی فوج تو جمع کی ہوئی تھی، لیکن ان کی تنہائی پسند طبیعت کی وجہ سے وہ سب اپنا اپنا کام نپٹا کر رات سے پہلے چلے جایا کرتے تھے۔ صرف چوکی دار موجود رہتا تھا۔ لان کے پچھلے حصے میں سرونٹ کوارٹرز بند پڑے تھے۔ وہ تنہائی پسند ہونے کے علاوہ خود پسند اور مضبوط دل کی مالک تھیں، جو اپنے دونوں بچوں کو بورڈنگ میں چھوڑ کر مطمئن تھیں۔ بچے چھٹیوں میں آتے تھے، البتہ نیٹ سے فون پر ہائی ہیلو ہوتی رہتی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی سے پردے کا سرا ہٹایا، شیشے کو پار دیکھا جہاں گیٹ کے پاس بنی کیبن میں چوکیدار موجود تھا۔ پردہ چھوڑ کر وہ کچن میں آ گئی، جہاں دوپہر کا آلو قیمہ اور ابلے ہوئے چاول بچے رکھے تھے۔ اس نے وہی گرم کر کے کھائے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، گلابی سردیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اب باہر برستی بارش سردی بڑھا رہی تھی۔ رات، بارش، تنہائی، خوف اسے آکٹوپس کی طرح جکڑ رہے تھے۔ وہ دعائیں پڑھ رہی تھی کہ ایک دم بجنے والی ڈور بیل نے اسے پوری طرح جان کو لرزا ڈالا۔ ڈور بیل مسلسل بج رہی تھی اور اس نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دروازہ نہیں کھولے گی، کیونکہ یہ وقت بھابھی و بھائی کی واپسی کا ہرگز نہیں تھا۔ ڈاکو! اس کے دل میں آواز نکلی اور وہ پوری جان سے کانپ اٹھی۔ ڈاکو ڈور بیل بجا کر تو نہیں آتے، ذہن نے کہا تھا۔ کون ہے؟ اس نے اپنی کانپتی آواز پر قابو پانے کی پوری کوشش کی۔ میں جلنوس ہوں، 1 گھنٹے سے بیل پش کر رہا ہوں۔ کیا آپ گدھے گھوڑے الو وغیرہ بیچ کر نہ اٹھنے کے ارادے سے سوئی تھیں یا مردوں سے شرط لگائی تھی؟ ریسیور سے ابھرتی ہوئی جھنجھلاہٹ آواز میں کچھ گفتگو تھی، لیکن مردانہ بھاری اور اجنبی آواز نے اسے اور سہما دیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نہیں جانتی۔ واپس جائیں۔ ارے ارے میری بات سنیں، میں امریکہ سے آیا ہوں، چند گھنٹے میں واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ اور دوسرا سوال کہ آپ مجھے نہیں جانتی تو آپ گیٹ کھولیں، میں آپ کو اپنا کمپلیٹ انٹروڈکشن اور بایو ڈاٹا دیتا ہوں۔ ابھی آپ جائیں، بعد میں آئیے گا، گھر میں کوئی نہیں ہے بھائی صاحب۔ چیخنما نکلی تھی، بوکھلا کر اس کے منہ سے نکلا، کیا ہوا؟ آپ نے مجھے گالی دی؟ کافی دردناک آواز تھی۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ وہ بھننا کر رہ گئی۔ نہیں، لیکن کسی حسین و ینگ لڑکی کے منہ سے بھائی کا لفظ والی بات پر گالی گولی بن کر لگتا ہے، اور آپ کی آواز بتا رہی ہے کہ آپ نہ صرف ینگ ہیں بلکہ بے حد حسین بھی ہیں۔ اس کی بے تکلفی اور بے باکی نے اس کے اندر بجلی دوڑا دی۔ وہ ہینا سلیمان شاہ تھی، جس کی آنکھ کھولتے ہی گھر میں بھرپور پاکیزہ ماحول پایا۔ آج سے پہلے کسی نے اسے اس انداز میں سے پکارنے کی ہمت نہ کی تھی۔ اے حسین اور اجنبی دوشیزہ، پلیز دروازہ کھول دو ورنہ میری آئس کریم جم جائے گی۔ ہینا ریسیور رکھ چکی تھی، اسے اس کی بکواس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن باہر کھڑا شخص بھی کوئی معمولی ڈھیٹ نہیں تھا، بار بار بیل پش کر کے اسے انٹرکام اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، اس نے غصے میں کہا۔ آپ عجیب لڑکی ہیں، جتنی میں نے آپ کو بغیر دیکھے آپ کی تعریف کی ہے، اس قدر تعریف پر کوئی لڑکی گھر کا ہی نہیں دل کا دروازہ بھی فوراً کھول دے، اور آپ ہیں کہ الٹا غصہ ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف حیرانگی تھی۔ آپ نے غلط گھر اور غلط دروازے کا چناؤ کیا ہے، یہ گیٹ چور ڈاکوؤں کے لیے کبھی نہیں کھلے گا، آپ جاؤ۔ ایکسکیوز می میڈم، یہ چور اور ڈاکو کس کو کہا آپ نے؟ تمہیں، اور تم نے اپنی باتوں سے ثابت کر دیا ہے کہ تم نہ صرف چور ہو بلکہ نہایت گھٹیا انسان بھی ہو، ڈاکو، بدمعاش۔ اس نے کھٹ سے ریسیور رکھ دیا۔ کافی دیر بعد بیل پھر پش ہوئی تھی اور دوسری طرف سے آواز آئی۔ آپ مجھے کچھ بھی سمجھیں، مگر میں آپ کو بتا دوں، میں سبین آپی کا بھائی ہوں، اور آفتاب بھائی سے میری بہت اچھی فرینڈشپ بھی ہے۔ میں ان کے دونوں بچوں کے نام بھی آپ کو بتا دوں، ببلو اور چیکو، جو بورڈنگ میں رہتے ہیں۔ پلیز آپ جو کوئی بھی ہیں مجھ پر رحم کھائیں، میں لمبے سفر سے آیا ہوں، یہاں موسم گرل فرینڈ کی طرح بگڑا ہوا ہے، پلیز مجھ پر رحم کھائیں۔ اب وہ خوشامد کرنے لگا تھا اور بار بار زوردار چھینکوں کی آواز اس کی بری حالت کو بیان کر رہی تھی۔ وہ الجھن کا شکار تھی، کرے تو کیا کرے؟ وہ تو طے تھا وہ کسی قیمت پر دروازہ نہیں کھولے گی۔ آج ہی تو بھابھی بتا کر گئی تھی کہ سامنے والے گھر میں لٹیرے اسی طرح رشتہ دار کا نام لے کر گھسے تھے۔ ایک تو آپ سوچتی بہت ہیں، پلیز گیٹ کھولیں۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ لمحے بھر کو اس کا دل پسیجا، پھر وہ سنبھل گئی۔ میں نے کہا نا، گیٹ بھائی بھابھی کے آنے سے پہلے ہرگز نہیں کھلے گا۔
اگر آپ بھابھی کے بھائی ہیں تو ان کو ضرور معلوم ہوگا کہ آپ آئیں گے، تو وہ ہرگز نہ جاتی یا پھر مجھے ضرور پتہ کر جاتی۔ وہ رسان میں بولی، میں نے سوچا تھا انہیں سرپرائز دوں گا، مجھے معلوم نہ تھا کہ میں خود سرپرائز ہو جاؤں گا۔ وہ بھی اس حالت میں۔ اب باقاعدہ اس کے کانپنے چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ریسیور رکھ کر وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی کہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ کال بیل خاموش تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے چپکے سے پردہ سرکا کر دیکھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ چوکیدار کا کیبن بند تھا۔ باہر برآمدے میں دروازے کے پلر کے ساتھ بنا چبوترا اس اجنبی کا ٹھکانہ بنا ہوا تھا۔ گرے جینس، بلیک شرٹ پہنے وہ پلر سے ٹیک لگائے، گھٹنوں کو اونچا کیے، دونوں ہاتھوں پر چہرہ جھکائے کانپ رہا تھا۔ قریب 2-3 سوٹ کیس رکھے نظر آ رہے تھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ دروازہ کھولنے پر آمادہ نہ تھی۔ کھڑکی سے وہ ہٹ گئی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے فریج سے 4 دیسی انڈے نکالے اور انہیں ابالنے رکھ دیے۔ ساتھ ہی دوسرے برنر پر کافی کے لیے دودھ رکھا۔ پھر بڑا سا مگ کافی میں بھرا اور انڈے پلیٹ میں سجائے۔ پھر ڈرائی فروٹ نکال کر ٹرے میں رکھے۔ ٹرے اٹھا کر لانچ کی دائیں کھڑکی کی طرف آ گئی، جس سے آسانی سے ٹرے باہر کھڑکی سے لگے سلیب پر رکھی جا سکتی تھی۔ بے آواز کھڑکی کھول کر اس نے ٹرے باہر رکھی۔ پھر اسی طرح کھڑکی بند کر کے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اسے اطلاع دی کہ وہ اس کے لیے یہی کر سکتی تھی۔ پھر اس نے کھڑکی سے دیکھا، وہ بڑے اطمینان سے سب چیزوں سے انصاف کر رہا تھا۔ وہ پردہ برابر کر کے ہٹ گئی۔ اس کا دل کچھ مطمئن ہوا تھا کہ انسانیت کے ناطے اس نے یہ کام کیا تھا۔ معاف کر دیجیے گا اللہ میاں جی، میں مجبور ہوں، دروازہ نہیں کھول سکتی تھی۔ 2 آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گئے تھے۔ صبح کچن میں ملازمہ سے اسے اطلاع مل چکی تھی کہ امریکہ سے بیگم صاحب کے بھائی آئے ہیں اور سردی لگنے کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں۔ اسے کچھ دکھ اور افسوس ہوا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ مجبور تھی۔ بھابھی کی صبح دوپہر گزرنے کے بعد ہوا کرتی تھی۔ البتہ بھائی جان، جو ایک ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، ٹائم سے اسپتال روانہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج وہ اسپتال نہیں گئے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ بھابھی کی صبح بھی 11 بجے سے پہلے ہو گئی تھی۔ شاید بھائی کے آنے کی خوشی میں انہوں نے اپنی روٹین چینج کی تھی۔ وحیدہ انہیں بیڈ ٹی سرو کر کے آئی تھیں۔ ہینا صفائی کرنے والی سے صفائی کرا رہی تھی جب بھابھی سرخ چہرہ لیے بیگم روم سے نکل کر اس کی طرف بڑھی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکتی یا سنبھلتی، انہوں نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ سرخ کر ڈالا تھا۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ان کی زبان سے اردو اور انگلش میں گالیاں بھی نکل رہی تھیں۔ بلڈی بلیچ، اگر جرنوز کو کچھ ہو جاتا تو میں تجھے کچا چبا جاتی۔ ڈائن خود اندر گرم روم میں مزے کر رہی تھی اور میرا بھائی باہر بارش اور سردی میں ٹھٹھر رہا تھا۔ دروازہ کیوں نہیں کھولا تو نے؟ میرے گھر میں اپنی حکمرانی چلاتی ہے۔ اعلیٰ ایٹکٹس کے گھمنڈ میں مبتلا عمدہ نفیس رکھ رکھاؤ سے باتیں کرنے والی مسز سبین آفتاب کا یہ جاہلانہ انداز وہاں موجود نوکروں کو حیران کر دینے والا تھا، جبکہ ہینا تو ان سے بچنے کے بجائے سختی کی اسی کیفیت میں مار کھائے جا رہی تھی۔ آپ نے ہی تو منع کیا تھا کہ کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولوں۔ ان کے بار بار پوچھنے پر وہ دھیرے سے بولی تھی، اتنی ہی معصوم ہو تم؟ دفعہ ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ ان کی زبان و ہاتھوں نے جواب دے دیا تو وہ نفرت سے بولی، اور وہ اپنے بےجان وجود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف چل پڑی۔ پیچھے سے پھر ان کی گرراہٹ ابھری تھی، کچھ عرصہ بھی میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ ویسے بھی ان کے سامنے آنے کی ہمت کم ہی کرتی تھی۔ ان کی نظروں کی کاٹ، چہرے کے بگڑے تیور اور جھلکتی نفرت حقارت اسے ذلت کے احساس سے ڈبو دیتی تھی۔ وہ دولت مند گھرانے کی بیٹی تھیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، سوشل ورکر تھیں، عورتوں کے حقوق کے صدر تھیں۔ ان کی سوسائٹی بہت مشہور تھی، لوگ ان کے حسن کے ساتھ ساتھ اخلاق، خلوص اور رحمدلی کی تعریف کرتے تھے۔ گھر سے باہر وہ جتنی کلچرڈ، ملنسار اور مہربان عورت تھی، گھر میں اتنا ہی ظالم و سخت حکمراں تھیں۔ باہر عورتوں کے حقوق پر گھنٹوں لیکچر دینے والی، لیکن گھر میں اس لڑکی کے حقوق ضبط کیے بیٹھی تھیں جو ان کی سگی نند تھی۔ ہینا ان کے شوہر کی چھوٹی اکلوتی بہن تھی، لیکن انہوں نے یہی مشہور کیا ہوا تھا کہ وہ آفتاب کی دور کی رشتہ دار ہے، جس پر ترس کھا کر انہوں نے گھر پر رکھا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور اسی حساب سے اسے زیادہ تر کمرے میں رہنے کا حکم تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ ہاتھوں کی مار سے زیادہ لہجے و لفظوں کے گھاؤ، رسوائی گھر میں ہوتے ہوئے بھی کمرے سے بھائی کا نہ نکلنا، سارے احساسات و تمام جذبات گڑ گڑ ہو کر اس کے اندر طوفان اٹھائے ہوئے تھے۔ صبر و شکر کی تعلیم اسے بچپن سے ملی تھی۔ اس کی پیدائش پر ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ 5 سال کی تھی اور آفتاب بھائی 15 سال کے، تو باپ بھی چھوڑ گئے۔ تب ان کی مکمل ذمہ داری دادا اور دادی پر آ گئی، جو انہوں نے اچھی طرح نبھائی تھی۔ آفتاب بھائی آگے پڑھنے امریکہ چلے گئے اور پھر ان کی واپسی دادا کی ڈیتھ کے بعد ہوئی۔ وہ گئے تنہا تھے، واپسی میں پوری فیملی ساتھ تھی، بیوی اور 2 عدد پیارے بچے۔ دادا جان کے خوف سے بتایا نہیں تھا، دادی پہلے ہی غموں سے ٹوٹی ہوئی تھی، پھر جیون ساتھی کی جدائی کا غم کیا کم تھا کہ آفتاب کو خود غرضی کو بھی برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اس پر سبین کی مغرور رویے اور مذہب سے
बेगानगी उनके लिए मुस्तकिल टेंशन बन गई थी। दुपट्टे से बेनियाज छोटी शर्ट पहन कर वह घर से बाहर निकलती थी। बच्चों का भी यही हुलिया था, हर वक्त उनके चेहरे पर सख्ती व नाराज़गी रहती। वह दादी पोती अपने ही घर में सहम कर रह गई थी। आफ्ताब तो जैसे अपनी मर्जी भूल ही चुके थे। वह बहन और दादी के पास भी कम ही बैठते थे। दोनों अपने ही घर में बेहैसियत होकर रह गई थी। भाभी इन दादी पोती को हिकारत से देखा करती, बच्चों को उनके करीब न आने देती, घर में अपनी मर्जी के नौकर रखे और अपनी हठधर्मी और मनमानियाँ शुरू कर दी। जिस घर से कोई आवाज़ कभी बाहर ना सुनी गई थी, उस घर से अब तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजा करती थी। दादी एक माह भी यह तमाम खुराफत बर्दाश्त ना कर सकी और एक रात सोई फिर नहीं उठी। हिना इन मुसलसल सदमों से संभली भी ना थी कि आफ्ताब ने दादी की 40वें से पहले ही वह घर बेचकर दूसरे इलाके में बंगला खरीद लिया और मजबूरन उसे भी साथ जाना पड़ा कि सिर्फ एक खाला के उनका कोई रिश्तेदार ना था और खाला के बेटे शहरोज से उसकी मंगनी हुई थी, सो वहाँ से छोड़ना मुनासिब ना था। सबीना को समझा बुझा के वह हिना को साथ ले आए थे कि शहरोज के दुबई से आते ही उसकी शादी करके पीछा छुड़ा लेंगे। दादा दादी के साथ गुजरे दिन उसे बुरी तरह याद आ रहे थे और वह बेआवाज़ रोए जा रही थी। हेलो, गुड मॉर्निंग आपी, गुड मॉर्निंग, हाँ हाँ हाँ, नो नो, गुड इवनिंग भाई, माय डियर ब्रदर। शाम हो चुकी है, बल्कि शाम ढलने को है। सबीन ब्रेसलेट ठीक करते हुए मोहब्बत भरी निगाहों से भाई की तरफ देखा। यह मसला तो अभी कुछ दिन मेरे साथ रहेगा, आप कहीं जा रही हैं? उसने कान खुजाया। हमारे सर्किल में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, रोज़ कोई ना कोई पार्टी अरेंज होती है। आज मिसेज हाफिज़ की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी चलो। रियली बहुत आई एम सॉरी आपी, मुझे तो आप इन गैदरिंग से दूर रखें, इन हंगामों से जान छुड़ाकर कुछ अर्सा रिलैक्स होने यहाँ आया हूँ प्लीज़। ओह, यह क्या बात हुई? मैंने और आफ्ताब ने कल रात एक ज़बरदस्त पार्टी का प्रोग्राम बनाया था कि अपने जान पहचान वालों लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, मिलवाया जाए। सबीन कुछ फिक्रमंद नजर आई। मैंने मिलने से इनकार नहीं किया, सिर्फ कुछ वक्त मांगा है। वह मुस्कुराया। ओके माय डियर, एज यू विश। वहीदा आपको डिनर करवाने के बाद घर जाएगी। आपकी पसंद की डिशेस तैयार है, अगर कुछ और खाना हो तो बता देना, वह बना देगी। वहीदा बहुत ज़िम्मेदार मुलाजिमा, उसकी मौजूदगी में घर बहुत महफूज है। इस दौर में ऐसे मुलाजिमा मुश्किल से मिलते हैं। अलबत्ता आपका वॉचमैन मुझे पसंद नहीं आया। रात आराम से अपने केबिन में मिस्टर सो रहे थे, मुझे गेट फलांग कर अंदर आना पड़ा। छुट्टी कर दी है उसकी मैंने, और आपसे भी कितनी बार कहा है कि यह सरप्राइज़ देने की आदत अच्छी नहीं है। देख लिया ना, अगर हमें मालूम होता तो आपको बाहर बारिश और सर्दी में नहीं बैठना पड़ता। कल आफ्ताब की दवाओं ने काम दिखाया, वरना मैं तो डर ही गई थी। आफ्ताब भी कल अस्पताल नहीं गए थे, आपके कमरे में रहे थे। आज भी कितनी बार मोबाइल पर आपकी तबीयत पूछ चुके हैं। आप लोग अब मुझे नन्हा बच्चा समझना छोड़ दे, बड़ा हो चुका हूँ। अगर आपकी वहीदा मेहमान नवाजी का सबूत ना देती तो शायद मसला और बिगड़ जाता। कॉफ़ी, अंडे और ड्राई फ्रूट्स ने मुझे बचा लिया। काफ़ी नेक दिल हैं। वह भी मुस्कुरा रहा था। मैं चलती हूँ, आफ्ताब वहीं आएंगे। आप बोर होने लगे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। क्लब की एंट्री कार्ड पहुंचा दूंगी। ब्लैक और रेड मैचिंग की झिलमिलाती साड़ी में नुकसुक से तैयार सरापा आंखों को चुंधिया रहा था। क्लब और यहाँ मैंने तो कुछ और ही सुना। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, कुछ खास चीज़ें खास लोगों के लिए होती है। ओके, ओह तो यह बात है। वैसे आप इस ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही हैं, जीन्स और स्कर्ट से जान छूट गई आपकी, उसने कहा। थैंक्स, आखिर बहन किसकी हूँ? वह मुस्कुराती हुई उसे अपना ख्याल रखने का कहकर बाहर निकल गई। खाना लगा दूँ साहब जी? सबीन के जाने के बाद वहीदा ने पूछा। आपका नाम क्या है? उसने रिमोट से वॉल्यूम कम करते हुए पूछा। वहीदा साहब जी। वहीदा? आप वहीदा? परसों रात आपने कॉफ़ी बना कर दी थी। वह हैरान व परेशान सी अधेड़ उम्र बाजीबी सी सूरत वाली वहीदा को देख कर पूछ रहा था। नहीं साहब जी, हम सब नौकरों की छुट्टी शाम में हो जाती है, रात में कोई नौकर नहीं होता। वहीदा की इत्तला ने उसे चौंका दिया। वह रसीली आवाज़ जो उसके कानों में महफूज थी, अभी तक नहीं सुनी थी, तो फिर वह कौन थी? वह हैरान से सोचों में गुम था। साहब जी, खाना लगा दूँ? वहीदा ने फिर पूछा। उसे जाने की जल्दी थी। उसने हामी भरी तो वहीदा ने खाना लगा दिया, फिर उसे कॉफ़ी देकर वह चली गई। सबीन और आफ्ताब उसकी वजह से जल्दी आ गए थे और वो जो तन्हाई से सिर्फ एक ही सोच में डूबा था कि वह कौन थी और कहाँ गई। उसके साथ बातों में मसरूफ़ होने के बावजूद वह सोच से पीछा न छुड़ा सका। खुद को कमरे में कैद हुए उसे एक हफ्ता गुजर चुका था। पहले भी वह कमरे से कम निकलती थी कि सबीन के मेहमान अक्सर आते रहते थे और वह नहीं चाहती थी कि उसका सामना किसी से हो। सबीन बाई नेचर बुरी नहीं थी, लेकिन घर में सबसे बड़ी औलाद होने के हवाले से जो बहुत ज़्यादा अहमियत मिली, उसने उन्हें खुद पसंद और अपनी बात मनवाने का आदी बना दिया था। फिर माहौल भी उन्हें आज़ाद और मनमानी करने का मिला। सोसाइटी तो थी ही बेबाक, घर का माहौल भी बिल्कुल मजहबी ना था, जो आफ्ताब के माहौल को समझौता करती। यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत कोशिश की किसी तरह वह सिमटी सिमटाई गठीरनुमा लड़की उनके रंग में रंग जाए, लेकिन हिना किसी तरह उनके रंग में रंगने को तैयार न हुई और इस तरह उन दोनों में फासले बढ़ते गए। उनकी निगाहों ने उसे कबूल नहीं किया तो भाई की निगाह से वह ओझल हो गई।
گھر کے کسی کام کی ذمہ داری ہینا پر نہ تھی، وہ اپنی مرضی سے کچن وغیرہ دیکھ لیا کرتی تھی۔ اب جب سے بھابھی نے پابندی لگائی تھی، وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسے میں وحیدہ تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی، کھانا ناشتہ سب وہی دے کر جا رہی تھی۔ جلنوس کے بارے میں اطلاع بھی کہ ساری رات جاگتے ہیں اور تمام دن سوتے ہیں، ان کی وجہ سے بیگم اور صاحب نے بھی پارٹیوں میں آنا جانا کم کر دیا ہے۔ چھوٹے صاحب بہت اچھے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وحیدہ کی بات پر دل ہی دل میں مسکراتی تھی کہ کمرے میں بند صحیح مگر باہر کی ساری آوازیں وہ سنتی تھی، محسوس کرتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بھابھی کی خوشیاں بھری چہکاریں بتاتی تھی کہ وہ بھائی کے ساتھ رہ کر کتنی خوش ہے۔ آفتاب بھائی ان کی خوشیوں میں خوش تھے، اس کی کمی محسوس ہی نہ ہوتی تھی، جبکہ آنے والے مہمان نے اس گھر میں نوکروں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ سبین کی غیر موجودگی میں ملازمہ خوب اس کے گرد گھیرا ڈالتے تھے، اپنے اپنے پسندیدہ گانے بے سری انداز میں گاتے تھے اور وہ ان کے ساتھ مل کر خود بھی گانا گاتا اور خوش ہوتا۔ البتہ رات کو جب کوئی نہ ہوتا، سبین بھابھی کو آنے تک وہ بیکار سا کھٹر پٹر کرتا ہوا ایسے پھرتا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، اور ایسے میں وہ کمرے میں ساکت بیٹھی رہتی۔ یوں بھی اس سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا اور نہ کوئی واسطہ۔ اگر بھابھی کا رویہ بہتر ہوتا تو ان کے حوالے سے وہ اس کے لیے بھی معتبر ٹھہراتا، لیکن اس کا پہلا امپریشن غلط پڑا تھا۔ ان چند دنوں میں خالہ جان 2 مرتبہ آ چکی تھی۔ پہلی مرتبہ تو اسی شام آ گئی تھی جب بھابھی نے اپنے بھائی کے لاڈ میں اس کی درگت بنا کے وقت نوکروں کو موجودگی کا بھی خیال نہ کیا تھا، اور وہ خالہ کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر روئی تھی اور ساتھ انہیں بھی رلا گئی تھی اور کہہ گئی تھی کہ انہوں نے شہروز کو تاکید کر دی ہے کہ فوراً آ جائے، وہ اس کی شادی میں اور دیر کرنا نہیں چاہتی۔ اور جواب میں شہروز نے کہا تھا، وہ بہت جلدی پہنچ رہا ہے۔ میری بیٹی کے دم سے میرا آنگن خوشیوں سے بھر جائے گا، کتنی بڑی حسرت پوری ہوگی میری تمہیں اپنے گھر میں اپنی بہو کے روپ میں چلتے پھرتے دیکھ کر۔ انہوں نے ہینا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو اس کی نگاہ خود بخود جھک گئی تھی۔ موسم میں ٹھنڈک بڑھ گئی تھی، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح بوریت محسوس کر رہی تھی۔ وحیدہ بخار میں بستر سنبھال چکی تھی اور وحیدہ جیسی کام میں مہارت اور نفاست کسی میں نہ تھی۔ بھابھی کو کچن سے الرجی تھی، انہیں تو انڈا ابالنے تک کی پریکٹس نہ تھی۔ تو ایسے میں ہینا کی پکار مچی اور وہ تن فن کرتی اس کے روم تک پہنچ گئیں۔ کب تک میرے بھائی کے آنے کا شوق مناتی رہوگی کمرے میں بند ہو کر؟ جس دھماکے سے دروازہ کھولا گیا تھا، اس سے زیادہ دھماکہ لہجے میں تھا۔ بیڈ شیٹ تبدیل کرتی ہینا دہل کر مڑی تھی۔ ویسے تو بڑی اللہ والی بنتی ہوں، مگر دل میں ذرا بھی انصاف و برداشت نہیں ہے۔ خود تو ہر وقت میرے گھر پر قابض کرتی رہتی ہے اور میرے بھائی کی چند ہفتوں کی موجودگی برداشت نہیں ہے تمہیں؟ پڑ گئی ہو منہ بنا کر کمرہ بند کر کے، اس قدر بدتمیز ہو تم؟ بھابھی آپ نے ہی منع کیا تھا کمرے سے نکلنے سے۔ وہ منمنائی، اوہو اتنا فرما بردار کب سے ہو گئی کہ میرے کہنے پر عمل کرنے لگ جاؤ ہوں؟ اگر مجھے کچھ سمجھتی ہو تو آج یہ 9 سال پرانے زمانے مجھے کچھ سمجھتی ہو آج یہ 100 سال پرانے زمانے کا ماڈل نہ بنی نظر آتی۔ وہ اس کے ڈھیلے ڈھالے اور سادہ سوٹ نماز کے انداز میں لپٹی چادر کو حقارت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، بڑی نیک پروین سمجھتی ہو خود کو، نہ تمہیں اپنی پرسنالٹی کا احساس ہے اور نہ ہماری پریسٹیج اور اسٹیٹس کا خیال ہے۔ میں تو کسی کو مارے شرم کے بتاتی تک نہیں کہ تم میری کون ہو۔ وہ کہہ کر پل بھر کو رکی، اپنا گیٹ اپ چینج کرو، یہ چادر پھینکو اور کوئی ہلکا پھلکا دوپٹہ اوڑھو، فار گاڈ سیک گلوز اور ساکس پہن کر کمرے سے مت نکلنا، ورنہ جونی میرا بےحد مذاق بنائے گا کہ میں نے میوزیم کا آئٹم گھر پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ جس ماحول سے آیا ہے وہاں اس کے فرینڈس میں ایسی لڑکیاں شامل ہیں جو تم سے شکل اور عقل میں لاکھ درجے اچھی ہیں۔ تم جیسی لڑکی سے وہ اپنے سوز بھی نہ اٹھائے۔ بلا کا حسن پرست و بولڈ ہے میرا بھائی، کم آن جلدی نیچے آ جاؤ، کچن سنبھالو۔ وہ بے مروتی کی حد کر چکی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ امتحان کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس رات سردی زیادہ تھی، سرد ہوا کے جھونکوں نے مہکتی رات کی رانی و گلاب کی خوشبو میں وہ بہک کر اس کی موجودگی بھلائے لان میں نکل گئی تھی۔ بڑا خاموش، بڑا دلکش ماحول تھا۔ وہ کافی دیر تک ٹہلتی رہی، پھر کافی کی طلب میں کچن میں آ گئی۔ ابھی وہ مگ لینے اسٹینڈ کی طرف بڑھی تھی کہ قدموں کی آہٹ پر چونک کر مڑی۔ واہ مارا، آخر پکڑ لیا میں نے آج آپ کو۔ وہ مسکراتا ہوا بچوں کے انداز میں خوش ہوتا اسے مخاطب تھا، جو اچانک آہٹ پا کر منہ سے نکلنے والی چیخ کو بمشکل روک پائی تھی۔ آہا، کریم کافی پی جا رہی ہے، وہ بھی تنہا تنہا۔ سچ میرا آج روم میں باہر نکلنے کا پروگرام نہ تھا، مگر کافی کی ہوش اڑانے والی خوشبو مجھے کھینچ کر یہاں لے آئی۔ اس نے حواسوں کو سنبھالتے ہوئے پھرتی سے 2 مگوں میں کافی بھری، ایک خود لی اور دوسری وہاں موجود ٹیبل پر رکھ کر بولی، یہ لیجیے، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کاٹن کے سرمئی دوپٹے کو پہلے ہی وہ اس طرح لپیٹے ہوئے تھی کہ کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں وہی آواز، ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ تو وہیں ہیں، اس رات والی لڑکی دل پری۔ اوہو، تبھی میں کہوں یہ کافی کی خوشبو جانی پہچانی سی کیوں ہے؟ ہاں آپ کون ہیں اور کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کتنا ڈھونڈا ہے آپ کو تھینکس کہنے کے لیے کہ اس رات آپ مجھ کو ٹریٹ نہ کرتی تو سردی سے مجھے اسی رات مر جانا تھا۔ وہ جوش بھرے انداز میں نان اسٹاپ بولے جا رہا تھا، آپ کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ میرا فرض تھا، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی ہوئی آگے بڑھنے لگی تو وہ بھاگ کر اس کے سامنے آ گیا۔ اب جا کہاں رہی ہیں؟ رک جائیں پلیز، ابھی تو آپ کا انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا۔
میں آفتاب بھائی کی بہن ہوں اور یہیں رہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں پہلی ناگواری کو جرنوس نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا اور الجھن و حیرت بھی اس کے اندر سے ہو رہی تھی۔ بلیک اور سرمئی کاٹن کے پھولدار ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں بڑے سارے دوپٹے کو وہ اس طرح لپیٹے ہوئے تھی کہ وہ ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ آفتاب بھائی کی بہن ہے اور اسی گھر میں رہتی ہے، تو پھر اتنے دنوں تک کہاں رہی؟ اور آپ ہی نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ کیا پرابلم ہے؟ وہ کافی پیتے ہوئے سوچ رہا تھا اور ان کے آتے ہی وہ پوچھ بیٹھا کہ ارے برادر پرابلم ہی پرابلم ہے وہ لڑکی، بلکہ عجوبہ ہے، اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ سبیر نے دل کھول کر برائیاں کی تھی جبکہ آفتاب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی مضبوط ہے ریلیزن کے معاملے میں۔ اور کیا؟ جرنوس کسی بھوت کی طرح اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ اس سے بچنے کی جتنی کوشش کرتی وہ اتنا ہی اس کے ارد گرد رہتا۔ شروع میں بے تکلفی ہونے کی بہت کوشش کی اس نے، مگر کامیاب نہیں ہوا، لیکن وہ اس کے مذاق اور شوخیوں کا نشانہ بننے لگی تھی۔ وہ گٹار ہاتھ میں لیے کچھ نہ کچھ گنگناتا رہتا جو ڈائریکٹ اس پر چوٹ ہوتی تھی۔ یا اب ہر وقت چہرے کو اس کا چکن چاؤمین بنا رہی تھی۔ جب وہ وہاں آ کر بولا تھا وہ خاموش رہی۔ آپ نے میری باتوں کا جواب نہیں دیا، وہ کچھ کھاتے ہوئے بولا۔ میں بے مقصد باتوں کا جواب نہیں دیتی۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور کھردرا تھا۔ چھوٹی بیوی پردہ کرتی ہیں صاحب جی، مٹر پلاؤ کے لیے مٹر صاف کرتی مائی ہاجرہ نے اپنی سمجھ میں تفصیلی جواب دیا تھا۔ پردہ؟ وائی، لیکن سنا ہے یہاں پردہ لڑکیاں اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے کرتی ہیں۔ اس کے لہجے میں شوخی و بناوٹ نہ تھی، سادگی اور حیرانی تھی۔ ابھی آپ کو ہمارے سماج کے بارے میں بہت معلومات حاصل کرنی ہوگی، اور جب تک پلیز بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کریں۔ لائٹ پرپل آنچل کی اوٹ میں جھانکتی شعلوں کی لپک لیے ڈارک براؤن حسین آنکھوں کی ایک جھلک نے اسے حیران کر ڈالا۔ ہینا اسے نظر انداز کر کے ہاجرہ سے کہہ رہی تھی کہ فٹافٹ چاول بھگو کر سلاد کا سامان لے کر آئیں۔ شہروز دبئی سے ممبئی تک پہنچ چکا تھا۔ خالہ آفتاب اور سبین نے جلد ہی شادی کی تاریخ طے کرنے کا اشارہ بھی کر چکی تھی۔ نامعلوم اس کے نصیب جاگے تھے یا بھائی کے دل میں اس کی محبت کی کرن پھوٹی تھی۔ وہ روز کی طرح ناشتہ لگا کر جا رہی تھی کہ وہ بول اٹھے، بیٹھو ہینا، ناشتہ کرو، کہاں جا رہی ہو؟ وہ حیرانی سے پلٹی تھی مگر قدم جیسے جم گئے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر دوبارہ بولے، میں تم سے مخاطب ہوں ہینا، میں صبح ہی ناشتہ کر لی ہوں۔ بھائی جان خوشی سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ایسا وقت بھی اس کی زندگی میں آئے گا۔ رات کے کھانے پر خالہ جان شہروز کے ساتھ انوائٹ تھی۔ بھابھی نے اپنی فرینڈ مسز سمرین کو بھی انوائٹ کیا تھا جو اپنی بیٹی کے ہمراہ موجود تھی۔ فان کلر کی 3 پیس سوٹ میں شہروز کی پرسنالٹی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ آفتاب اور جرنوس کے سے ہاتھ ملا کر بھائی سے ملا تھا۔ سبین بھابھی بہت گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، پھر ان دونوں کے چہروں پر عجب سی چمک نظر آئی تھی۔ خالہ نے آتے ہی ہینا کو گلے لگا کر پیار کیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آفتاب نے جلد کھانا لگانے کا حکم دیا۔ آج ہاجرہ اور وحیدہ موجود تھی اور وہ ان کی مدد سے ٹیبل لگا رہی تھی اور بےحد نروس تھی۔ آفتاب بھائی نے صبح ہی حکم دے دیا تھا کہ وہ اچھی طرح تیار ہو، کسی احمقانہ حرکت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق اس نے بلو سوٹ پہنا تھا جس پر میرون بلو دھاگوں حسین کڑھائی سے کی ہوئی تھی۔ چوٹی اس نے سادہ انداز میں باندھی تھی اور میچنگ کڑھائی والا دوپٹہ احتیاط سے اوڑھا تھا۔ اس کی تیاری مکمل تھی۔ شہروز ہینا سے ملے، آج اسپیشلی ڈنر تیار کیا گیا تھا آپ کے لیے، اس نے بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئیں اور آنے سے پہلے وارننگ دی تھی کہ اس نے کوئی بے وقوفی کی تو سب کے سامنے اچھی طرح خبر لیں گی۔ دوپٹہ سر سے کھینچ کر انہوں نے اس کے بائیں شانے پر کسی رسی کی طرح لٹکا دیا تھا۔ سلام کر کے بے اختیار ہی اس نے دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالا تھا۔ بھابھی کی مضبوط گرفت کی وجہ سے اور کچھ نہ کر سکی تھی، لیکن کئی نگاہیں اپنے چہرے پر اٹھتی دیکھ کر وہ بری طرح نروس ہو گئی تھی۔ ہیلو ہینا، ہاؤ آر یو؟ آفتاب سے باتیں کرتا شہروز اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بڑے جوش بھرے لہجے میں وہ ہینا سے مخاطب ہوا۔ اس کی شوخی بھری نگاہیں اس کے گھبرائے چہرے پر تھیں۔ سامنے صوفے پر بیٹھی شیری سے باتیں کرتے جرنوس نے اس کی طرف اچٹتی نگاہ ڈال کر ہٹا لی تھی۔ کھانا اچھے ماحول میں ختم ہوا۔ کھانے کے دوران وہ پوری طرح شہروز کی نگاہوں میں رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ نروس تھی۔ مسز سمرین کی خالہ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ آج تو بھابھی بھی کافی مروت اور اخلاق سے خالہ سے پیش آ رہی تھی، ورنہ ان کے آنے پر وہ کمرے سے نکلنا گوارا نہ کرتی تھیں۔ تھینک گاڈ تم میری سوچوں سے بھی بڑھ کر حسین ہو، ورنہ میں تو گیا تھا کام سے۔ میں نے کتنی مرتبہ امی سے کہا تھا کہ فون پر میری تم سے بات کروا دیں یا ایک تصویر ہی بھیج دیں، مگر امی نے کوآپریٹ ہی نہیں کیا۔ ہر بار یہی تسلی دی کہ میری پسند کو دیکھو گے تو اپنے نصیب پر ناز کرو گے، اور آج میں ممی کو چوائس کو سیلیوٹ کرتا ہوں۔ وہ کافی دینے کے بعد کچن سمیٹ رہی تھی جب شہروز وہاں چلا آیا۔ کافی اور لیں گے آپ؟ اسے اس کا اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا تھا۔ اوہ شاید آپ ناراض ہو گئیں۔ کیا خطا ہو گئی بندے سے؟ شہروز کو اس کا سنجیدہ اور سپاٹ لہجہ سٹپٹا گیا۔ اسی دم اس کی نگاہ جرنوس پر پڑی تھی جو گیٹ بند کر چکا تھا۔ شہروز واپس چلا گیا۔
शहरोज़ अब रोज़ आने लगा था। कुछ दिन तो भाभी ने मुरव्वत से उसके वक्त दिया, लेकिन रोज़ मुरव्वत नहीं निभा सकती थी, सो एक्सक्यूज़ कह के चली जाती। और वह भी यही चाहता था कि तन्हाई में हिना से बातें करे। हिना को उसकी यह हरकत बिल्कुल पसंद न आती थी और न ही वह तन्हाई में उससे मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी। मुमकिन था कि शायद इन्हीं रवैयों की वजह से उनमें तकरार हो जाती कि शीरी की एंट्री जो कभी शहरोज़ के आने से पहले होती थी तो कभी बाद में माहौल को ख़राब न होने देती। हिना किचन में उनकी खातिर का इंतज़ाम कर रही होती तो वह आराम से शहरोज़ को कंपनी देती। जुलनूस भी उनके साथ होता, कभी ना होता। काम से फारिग होकर वह उनके दरमियान बैठ जाती, शहरोज़ की नज़रों में रहती और कन्फ्यूज़ होती रहती। भाभी की आजकल खाला से खूब बन रही थी, अक्सर वह साथ नज़र आने लगी थी। और तीसरा तिकोना मिसेस समरीन थी, जो भाभी से ज़्यादा खाला की मोहब्बत की दीवानी थी। खाला भी उनकी संगत में निखर आ जाती थी। जुलनूस की शौकिया और शरारतों में काफ़ी कमी आ गई थी। ख़ास तौर से वह उसे परेशान करना छोड़ चुका था। ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहता। आफ्ताब भाई को शायद अपनी कोताहियों का एहसास हो गया था। जिस कदर लापरवाही और कोताही उससे बढ़ती थी, अब उस कदर ही उसके लिए वह मोहब्बत और अपनायत निछावर कर रहे थे। उस रात भी वह भाभी की गैर मौजूदगी में अस्पताल से जल्दी आ गए थे। उनका मकसद तन्हाई में हिना को समझना था। शहरोज़ कई बार उनसे शिकायत कर चुका था कि हिना और उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। हिना उससे पहले रोज़ से ही बेगानगी से पेश आ रही थी और इस तरह उनके दरमियान फासले बढ़ रहे थे, जिन्हें मिटाना बेहद ज़रूरी था। तुम बिना झिझक मुझसे डिस्कस करो बेटा, मैं इसीलिए वक्त से पहले आया हूँ ताकि तुमसे रिलैक्स अंदाज में बात हो सके। सबीन की मौजूदगी में आप बात ना कर सकेंगे। वह बेहद नर्म और मोहब्बत भरे अंदाज में पूछ रहे थे। भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। बातें भी होती, हंसी मजाक भी चलता। आपने मना किया था कि चेहरे पर हिजाब ना लेना, तो मैंने आपकी बात का मान रखा और इससे ज़्यादा क्या करूँ। भाई से इस तरह की बातें करते हुए वह पूरी तरह नर्वस थी। आप उसकी फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं करती। आपको क्या मालूम वह किस कदर बेहुदा बातें करता है। वह सोच कर रह गई। उसके साथ आउटिंग पर नहीं जाती। देखो बेटा, ज़िंदगी गुजारने में बहुत से तरीके हैं और हमें उनमें से वही सेलेक्ट करना है जिनको इस्तेमाल करके हम बेहतर से खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। मैरिड लाइफ में अंडरस्टैंडिंग मस्ट होती है बेटा। जितना आप एक दूसरे को समझेंगे जानेंगे, उतना ही ज़िंदगी में सुकून इत्मीनान होगा। फिर वह कोई गैर नहीं, कज़िन है, मंगेतर है, उसकी ख्वाहिशों का एहतराम करें। मैंने 1 महीने बाद आपकी शादी की डेट फिक्स कर दी है और मेरी ख्वाहिश है आप शहरोज़ के साथ अपनी पसंद से जहेज़ की शॉपिंग करें। वह घड़ी देखते हुए उठ खड़े हुए और उसके लिए सोचों के दरवाजे खोलते गए। वह 2 कश्तियों की सवार थी। वह फैसला न कर पा रही थी कि बचपन की मिली तालीम पर अमल करे या उनके रंग में रंग जाए। ना मालूम भाईजान ने शहरोज़ से क्या कहा था कि अगले ही दिन उसका फ़ोन आया। हेलो डार्लिंग, उसकी सरगोशी उभरी और वह इस अंदाज पर काँप कर रह गई। आज इस दिल की बेकरारियों को करार आएगा। तुम्हें देखा और बार बार देखने की ख्वाहिश जगी। अब दिल करता है तुम्हें करीब से देखने की, छूने की। उसने खटाक से रिसीवर रख दिया और धप से सोफे पर बैठ गई। फ़ोन की बेल दोबारा बजने लगी। वह दोनों हाथों से चेहरा छुपाए अपनी बिखरी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वह सादा मिजाज और रिजर्व रहने वाली लड़की थी, जो अपनी आदत के मुताबिक उसका आइडियल कोई नहीं था। अलबत्ता जब से उसने शहरोज़ के मुतालिक सुना था, उसकी ख्वाहिश थी जीवन साथी वो रूप में वह शख्स बहुत खूबसूरत और बाकिरदार हो। और शहरोज़ उसके ख्यालों से बिल्कुल ही उलट उसके साथ धम से सोफे पर बैठ गई। फ़ोन की बेल दोबारा बजने लगी थी। वह दोनों हाथों से चेहरा छुपाए अपनी बिखरी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वह सादा मिजाज और रिजर्व रहने वाली लड़की थी, जो अपनी आदत के मुताबिक उसका आइडियल कोई नहीं था। अलबत्ता जब से उसने शहरोज़ के मुतालिक सुना था, उसकी ख्वाहिश थी जीवन साथी के रूप में वह शख्स बहुत खूबसूरत और बाकिरदार हो। और शहरोज़ उसके ख़्यालों में बिल्कुल ही उलट था। बेबाक, बेतकल्लुफ़, गुस्ताख़ बेल मुसलसल हो रही थी। वह जानती थी दूसरी तरफ शहरोज़ है और वह उसकी आशिकी की बकवास सुनने को तैयार न थी। ज़हन पर एक बोझ आ गिरा था कि वह किस तरह ऐसे शख्स के साथ गुजारा कर सकेगी। फ़ोन बंद हो चुका था। एकदम ही गहरा सन्नाटा छा गया। वह दुपट्टा दुरुस्त करती खड़ी हुई तो निगाह सामने कॉच पर जा ठहरी। ब्लैक ट्राउज़र, ग्रीन शर्ट में वह चेहरे पर मैगज़ीन रखे आराम से लेटा था। यकीन करें मिस, मैंने कुछ नहीं सुना, बल्कि मैंने यहाँ से जाना चाहा था, मगर आप रास्ता रोके खड़ी थी, इसलिए दोबारा लेट गया। ऐन एक दिल परी, मेरी बात सुनिए। आपके दिमाग में पर्दे को हटा कर देखिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उसके लहजे में संजीदगी थी। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। यही तो आपकी मासूमियत है कि निगाहों के सामने होने के बावजूद आप देख नहीं पा रही हैं। हालांकि आपको तो सबसे पहले महसूस करना चाहिए था। क्या महसूस करना चाहिए था? उसके अंदाज में ज़रूर ऐसी बात थी कि वह रुक गई। वही शीरी और शहरोज़ के दरमियान बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप। कई बार मैं उन्हें एक साथ होटलिंग करते, कार में घूमते देख चुका हूँ। आपके लिए हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। ख्वामख्वाह ही उस
کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ اکثر وہ بھی اسے شیری کے ساتھ جاتے دیکھ چکی تھی۔ گھر پر بھی ان کے درمیان باتیں ہوتی، گیمز کھیلے جاتے اور گٹار پر گیت سنائے جاتے۔ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، آپ چاہے مجھے برا سمجھیں، مگر میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، ایک جان نثار دوست کی طرح۔ اس کا سنجیدہ لہجہ سچائی سے بھرا تھا اور چہرہ جھکا ہوا تھا۔ عجیب شخص تھا وہ۔ پہلے اس کے حجاب کے پیچھے لگا رہتا اور جب سے وہ حجاب سے آزاد ہوئی تھی، اس کی نظریں چرانا شروع کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی نگاہیں جھکا لیتا تھا۔ میں کسی دوست کی ضرورت محسوس نہیں کرتی ہوں۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ بہت برا کرتی ہیں۔ وہ سنی انسنی کر کے وہاں سے چلی گئی۔ شہروز نے اس کے انکار کو اپنی بے عزتی قرار دے کر ضد پکڑ لی تھی کہ وہ جب تک اس سے تنہائی میں ملاقات نہیں کرے گا سکون سے نہ بیٹھے گا۔ خالہ بھی اس دوران کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ اس دن آئی تو کھڑے کھڑے لہجے میں بولیں، بھائی تم سے خود کو بالکل ہی عجوبہ بنا کر رکھ لیا ہے۔ پھر شہروز کی خواہش کوئی ایسی انہونی نہیں ہے، نہ شہروز کوئی اجنبی ہے جس کے ساتھ تمہیں باہر نکلنے میں اعتراض ہو۔ تم مجھے اپنی ساری خواہشوں پر پانی پھرتی نظر آ رہی ہو بیٹی۔ جیسا دیس ویسا بھیس والا چلن اپناؤ، جو کامیاب زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ شہروز ملک ملک گھومنے جانے والا پرندہ ہے، کھلے ذہن اور آزاد طبیعت کا مالک ہے۔ تمہارا یہ ڈھکا چھپا انداز اسے بالکل پسند نہیں ہے۔ بدلو خود کو۔ تم سے اچھی وہ غیر لڑکی شیری ہے۔ شادی کے کاموں کی آدھی سے زیادہ ذمہ داریاں اس نے اپنے سر لی ہیں۔ میں کہتی ہوں لڑکی ہو تو ایسی۔ جب تک وہ بیٹھی رہی شیری اور مسز سمرن کے گن گاتی رہی اور وہ حیران سے انہیں دیکھتی رہی۔ کل تک خالہ کو اس کے لپٹے لپٹائے وجود پر حور کا گمان ہوتا تھا اور آج وہ عجوبہ نظر آنے لگی تھی۔ جینس ٹراؤزر اور چھوٹے چھوٹے شرٹ پہننے والی بدتمیز اور مغرور شیری، جو ان کو الٹ پرسنالٹی رکھتی تھی، ان سے عزیز ہو گئی تھی۔ اس رات وہ خوب روئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی ماں 20 سال پہلے نہ جاتیں۔ آفتاب سمجھائیں اپنی بہن کو، کیوں تماشا بن رہی ہے اور ہمارا بھی بنوا رہی ہے؟ شہروز اگر ایک ملاقات کرنا چاہتا ہے تو یہ کیوں نخرے دکھا رہی ہے؟ آفٹر آل کل اسے اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ وہ چائے لے کر آئی تو ہینڈ لوشن سے ہاتھوں کا مساج کرتے ہوئی سبین اس کی طرف دیکھ کر ان کو بولی۔ شہروز نے بلا وجہ اس بات کو انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی گلٹی فیل کرنے والی بات نہیں ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی انا پرست اور ضدی ثابت ہو رہا ہے۔ آفتاب بہن کی کنڈیشن سے واقف تھے، سو پوری طرح اس کی حمایت پر تیار تھے اور شہروز سے کافی ناراض تھے۔ میرا کام تھا سمجھانا، جو میں نے کر دیا۔ اب آپ جانیں اور آپ کی بہن، اس دور میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ مشکلیں بیچاری ایسی لڑکیوں کی ہے جن کے رشتے کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے۔ بھائی کے چہرے پر چھایا اطمینان کوئی بھید لیے ہوئے تھا۔ اس بھید کا پول کچھ دنوں بعد کھل گیا جب شہروز نے ہینا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور شیری کو جیون ساتھی بنانے کا اعلان کر دیا۔ سالوں کا بندھن پل میں ٹوٹ گیا تھا اور اپنے ساتھ رشتے محبتوں کو بھی ختم کر گیا تھا۔ کتنا سہل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے تعلق توڑنا، زندگیاں برباد کر دینا۔ خالہ جانوں کا فرمان تھا، کماؤ بیٹوں کے آگے وہ مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ ان کا واحد سہارا ہے جسے وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ شہروز کا جوڑا ہینا کے ساتھ تھا ہی نہیں تو وہ کس طرح ان کے جوڑ سکتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک در بند ہوتا ہے تو کئی کھل جاتے ہیں، یہ مثال تو اب سمجھ میں آئی تھی۔ خالہ نے آنکھیں پھیری تو بھائی کی آنکھیں کھل گئی اور وہ زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ خوش رہا کرو بیٹا، میں کوشش کر رہا ہوں کچھ ہفتوں کی چھٹی لینے کی، پھر ہم کچھ عرصہ باہر گزار کر آئیں گے تاکہ فریش ہو سکیں۔ تب تک بچوں کی چھٹیاں بھی ہو جائیں گی، ہم سب ساتھ چلیں گے۔ اس شام وہ اسے خاموش اور اداس بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، یہ سب جو ہوا اس کی رضا تھی۔ یقین وہ تمہیں ان سے اچھی چیز دینا چاہتا ہے۔ بھائی جان باخدا، مجھے صرف خالہ کے بدل جانے کا دکھ ہے۔ میں نے ماں نہیں دیکھی تھی، انہیں ہی اپنی ماں سمجھا تھا۔ ان کا اس طرح بدل جانا مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے، اندر داخل ہوتا جلوس ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ شہروز کا گزر نہ میری سوچوں ہے نہ خیالوں میں ہے۔ میرے دل نے اسے اسی وقت ریجیکٹ کر دیا تھا جب وہ پہلی بار خالہ کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ پھر ان کے ہر عمل نے ثابت کر دیا کہ وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی، سچائی تھی، کہیں سے بھی کچھ نہیں جھلکتا تھا۔ آفتاب نے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس کی نگاہ واپس پلٹتے جلوس پر پڑی تو وہ اسے پکار بیٹھے۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہو کر سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ واپس کیوں جا رہے تھے؟ ان کے لہجے میں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کے پرسنل میٹر میں انٹری اچھی محسوس نہ ہوئی تھی، وہ سادگی سے بولا تھا۔ ارے یار، ابھی تک آپ خود کو ہماری ذاتیات سے الگ سمجھتے ہیں، ویری بیڈ۔ یہ تو بےحد غلط سوچ ہے، آئندہ کبھی مت سوچنا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس دوران وحیدہ کافی سرو کر گئی تھی۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے واپسی کے متعلق؟ میرا تو کہنا ہے ابھی کچھ دن اور رک جائیں، وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولے۔ وہاں ڈیڈ کو پرابلم ہو رہی ہے، پھر ایتھنز میں آئل کمپنی کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، نیکسٹ منتھ اس کی اوپننگ ہو جائے گی اور آپ کو ضرور آنا ہے، ورنہ اس کی اوپننگ نہیں ہوگی۔ اس نے حق بھرے لہجے میں دعوت کے ساتھ دھمکی بھی دی۔ آفتاب ہنس پڑے۔ کوشش کروں گا ضرور آنے کی، بلکہ ساتھ ہینا کو بھی لاؤں گا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہے، عجیب لڑکی ہے،
جس کی کسی سے فرینڈشپ نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ قصور میرا ہے جو میں یہاں بھول گیا کہ مجھ پر ایک بہن کی ذمہ داری ہے جس کو زندگی کے تمام پہلوؤں سے آگاہ کرانا ہے۔ اگر مجھے اسی وقت کوئی گائیڈ کر دیتا تو آج یہ نہ ہوتا جو ہوا۔ انہوں نے دکھ سے کہا، بھائی جان پلیز آپ خود کو دوش مت دیں، یہ میرا نصیب تھا۔ بھائی کا جھکا ہوا چہرہ اسی طرف آ گیا تو وہ فوراً بولی، آپ انہیں ایجوکیشن کی طرف لگائیں، تعلیم آج کے انسان کے لیے بہت ضروری ہے، پھر انہیں کوئی ٹینشن بھی نہ ہوگی۔ جلوس نے مشورہ دیا، ایک نگاہ اس پر ڈالی بھی تھی۔ ہینا نے پچھلے سال اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہے۔ ہاں اگر آگے پڑھنا چاہتی ہے تو میں اسے ہائر اسٹڈی کے لیے فورن بھیج سکتا ہوں۔ کیوں بیٹا، ایسا کوئی پروگرام ہے تو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ جلوس کے بعد وہ ہینا سے مخاطب ہوئیں۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ واٹ، مجھے یقین نہیں آیا۔ وہ حیرت ہوتا ہوا بولا، بھائی جان کیا غلط بولیں گے؟ ہینا سنجیدگی سے بولی، نو نیور، میں سمجھ رہا تھا آپ مڈل یا میٹرک ہوں گی کیونکہ آپ عام طور پر مذہبی گھرانوں میں ایجوکیشن پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا، بہت پریشرائزڈ۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ہمارے مذہب کے بارے میں بہت غلط فہمیاں ہیں جس کا سبب صرف لوگوں کی ناواقفیت ہوتی ہے۔ درست کہہ رہے ہیں آپ، سب سے پہلے ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، ہم خود سمجھیں گے تو دوسروں کو سمجھا سکیں گے۔ وہ شرمندہ ہوا تو آفتاب نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے ٹاپک بدل دیا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ لان میں واک کر رہی تھی جب وہ وہیں چلا گیا۔ پرسوں میری فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں، کم سے کم اب تو کچھ اچھی باتیں کر لیں، میں وہاں جا کر بہت مس کروں گا آپ کو۔ آپ اچھی ہیں، بہت اچھی، تبھی ٹھکرا دی گئی ہوں۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ بہت بد نصیب ہے وہ شخص، بہت جلد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ کیا آپ کو دکھ ہے یہ سب ہونے کا؟ اس کی کھوجتی نگاہیں ہینا کے جھکے سر پر جمی تھیں۔ نہیں، میں بہت پہلے سب کچھ تقدیر پر چھوڑ چکی ہوں، اور جو تقدیر کے لکھے کو مانتے ہیں وہ کبھی صدمے کا شکار نہیں ہوتے۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ ویری امیزنگ، بہت عجیب ہے، میں بے شمار جگہوں پر گھوما ہوں، لاتعداد لوگوں سے ملا ہوں، مگر کوئی بھی تو آپ جیسا نہ تھا، بے نیاز، بے پرواہ، حد سے زیادہ حساس، ورنہ میں نے لوگوں کی، اسپیشلی لڑکیوں کی بے حد خودغرض و خود پسند پایا ہے۔ وہ کیا جواب دیتی، خاموش رہی تھی۔ آپ امریکہ آئیں گی نا؟ اس نے پوچھا تھا۔ معلوم نہیں، میری خواہش آپ میرے ساتھ چلیں، مسز جلوس بن کر دل کی آرزو بڑے وقت سے ہونٹوں پر آئی تھی۔ وہ اس کے پرپوزل پر ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر ایک دم ہی تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھی۔ ہینا پلیز میرے سوال کا جواب تو دیں۔ وہ اس کے راستے سے کھڑا ہو کر بولا، میں بے معنی سوالوں کا جواب نہیں دیا کرتی۔ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ وہ بے معنی سوال نہیں ہے، میری زندگی ڈپینڈ کرتی ہے اس کے جواب پر۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں آرزوؤں کی تڑپ تھی۔ اگر میری تقدیر نے مجھے تماشا بنایا ہے تو میں اسے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، مگر کسی اور کو یہ حق نہیں دوں گی کہ مجھے اپنے مذاق کا نشانہ بنائے۔ ایسے میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ یقین کرو یہ جوک نہیں ہے۔ جوک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ کس طرح ایسی بات کر سکتے ہیں؟ کیا سمجھا ہے آپ نے مجھے؟ شہروز کی پرواہ میں نے اس لیے نہیں کی کہ وہ آزاد خیال تھا، حاکمیت پسند تھا، اور آپ تو ان سے 10 قدم آگے نکلے۔ آپ کے خیال میں تو عورت صرف ٹائم پاس کی ہے، انجوائمنٹ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، پردہ آپ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مجھ جیسی احمق دقیانوسی لوگ تو میوزیم میں رکھنے والے اینٹک آئٹم ہوتے ہیں۔ جو پلیز آپ میری بات تو سنیں، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنا غلط تھا۔ یہ سب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا اور میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے لہجے میں واقعی شرمندگی تھی۔ نہ معلوم کس لمحے، کس وقت وہ اس طلسم میں گرفتار ہوا تھا جسے محبت کہتے ہیں۔ پہلے وہ بھاگتا رہا، چھپتا رہا اس جذبے سے۔ وہ جس بے بھاگ ماحول سے آیا تھا، اس کے دوستوں میں زیادہ تعداد لڑکیاں کی تھی جن سے وہ بے دھڑک ملتا تھا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا واحد تھا، سب کا بے حد لاڈلا و چہیتا تھا۔ وہ جتنا اسے دور بھاگنا چاہتا تھا وہ اتنا اس کی حواسوں پر قابض ہو رہی تھی۔ پھر ہر طرف وہی تھی، ریٹا، جولین، مارتھا میڈونا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ حیرت تھی، دل کے دروازے کھلے بھی تو کس کے لیے؟ جو اسے ایک نظر دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ دل کے کھیل ایسے ہی نرالے ہوتے ہیں۔ سو اس نے خاموشی سے سرنڈر کر دیا۔ جبکہ وہ دل کا حصہ نہ بنی تھی تو اپنی بہن اور بہنوئی کا رویہ اس نے محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ اسے کس طرح نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ پھر وہ اسی کوشش میں تھا کہ آفتاب کا ضمیر جاگ جائے اور انہیں اپنی ذمہ داری اور غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس آگ میں وہ ایک طرفہ سلگ رہا تھا، اور شہروز کے آنے اور اس کے آنے کی وجہ سن کر اسے اپنی رگوں میں سناٹے پھیلے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ہر چیز سے اس کی طبیعت اچاٹ ہو گئی تھی۔ اس نے تبھی واپسی کا پلان بنا لیا تھا۔ اب اچانک ہی اس کے جذبے سرکش ہو کر اپنا بھید کھول چکے تھے اور جواب میں دھتکارے گئے تھے۔ ہینا غصے میں اندر چلی گئی تھی اور وہ چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دل پر بوجھ آ پڑا تھا۔ وہ سلگتے ذہن کے ساتھ کار لے کر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد آفتاب کے پاس فون آیا۔ جلوس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس خبر سے سبین کا ہوش و حواس
होकर गिर पड़ी थी। अस्पताल के कॉरिडोर में उदासी फैली हुई थी। जुलूस मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला था। हालत नाजुक थी। ऑक्सीजन की मदद से सांसें चल रही थी। अमेरिका से उसके डैड व मामा आ गए थे। सब परेशान थे। सबसे ख़राब हालत सबीन की थी। उन पर बार बार बेहोशी तारी हो रही थी। इस दौरान वह सब कुछ फरामोश कर चुकी थी। ना अपना होश था, ना उनका जो जुलूस से मिलने आ रहे थे वह किसी से नहीं मिल रही थी। यह कैसी आजमाइश है हम पर? यह कैसा वक्त आ पड़ा है हम पर? कहीं अनजाने में हम किसी पर कोई ज़्यादती तो नहीं कर बैठे हैं? हमारा बच्चा आज मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा है। उस समय सबीन की मामा मिसेज वकार सबीन से बोली। सबीन ने लंबी सांस भरकर कहा, हमारी ज़्यादती की सज़ा उसे क्यों मिलेगी? और हम ज़्यादती करते ही कहाँ हैं किसी पर? और फिर जूनी तो ऐसी कोई बात ख्वाब में भी नहीं कर सकता है। वह हर एक के साथ बहुत अच्छा रवैया रखता है। नौकर तक तो उसे पसंद करते हैं। फिर किसकी नज़र लग गई मेरे बच्चे को? मामा फिर से रो रही थी। वह एक दूसरे से लिपटी बुरी तरह रो रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर वकार साहब और आफ्ताब वहाँ गए थे। तसल्ली दिलासा देकर उन्हें खामोश कराया। 1 महीने बाद जुलूस अस्पताल से घर आया, मगर दुनिया के उजाले उसके लिए अंधेरे में बदल चुके थे। एक्सीडेंट में मिडस्क्रीन के शीशे उसकी आंखों को जख्मी कर गए थे। उसकी आंखें जाती रही। यह क़यामत ऐसी थी कि सबको एक चुप सी लग गई थी। सबीन की सोशल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वह दोनों माँ बेटी जुलूस के करीब रहती, जिसको बिल्कुल चुप सी लग गई थी। वह खुशबुओं, रंगों, रोशनियों का दीवाना शख्स अभी अपनी अंधेरी दुनिया से समझौता न कर पाया था। हिना पर इस हादसे का असर बहुत गहरा पड़ा था। उसे एहसास था कि वह उसका इनकार सुनकर काफ़ी देर सख्ती की कैफियत में खड़ा रहा था। उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसे अजीब सा एहसास हुआ था। फिर जबकि वह रोशनी में खो चुका था, वह ज़मीन की पोछ तले दबकर रह गई थी। वह बिगड़ी थी जिसको वह कोई नाम ना दे पा रही थी। इस दौरान शहरोज़ और शीरी शादी के बंधन में बंध गए थे और दोनों दुबई जाने वाले थे। उस दिन वह रूम की सेटिंग करके बैठी थी कि दरवाज़ा नॉक करके भाभी और उनकी मामा अंदर आ गईं। उन्हें अपने कमरे में देखकर वह सटपटा कर खड़ी हो गई। परेशान मत हो हिना, आज मैं तुम्हें डांटने या बुरा भला कहने नहीं आई हूँ, बल्कि तुमसे मुआफ़ी मांगने आई हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे एहसास हो रहा है कितनी ज़्यादती की है, कितनी बेहिसी और बेइंसाफ़ी का रवैया रखा है तुम्हारे साथ मैंने। मैं महसूस ही न कर पाई कि किस कदर ज़ालिम व बेरहम हो गई हूँ। सबीन रूधे लहजे में कह रही थी। वह हैरान परेशान उसे देखे जा रही थी। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? यह वह औरत थी जो कभी हालातों के घोड़े पर सवार वक्त की चाबुक अपने हाथ में रख कर समझती थी वक्त की मालिक हैं और वह हमेशा यूं ही हुक्मरानी करती रहेंगी। लेकिन वक्त ने किसके लिए ठहरता है न ठहरेगा। आज उसके सामने शर्मिंदगी से खड़ी मुआफ़ी मांग रही थी। उन्हें खड़ा देख कर वह तेज़ी से आगे बढ़ी। यह क्या कह रही हैं भाभी आप? प्लीज़, मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। आपने कुछ नहीं किया। नहीं, यह तुम्हारा बड़प्पन है जो ऐसा कह रही हो, वरना मेरी ज़्यादतियों की कोई इंतहा नहीं है। मैंने आफ्ताब को तुमसे दूर किया सिर्फ इसलिए कि तुम खुद को तन्हा समझकर घबरा कर मेरे पास आओगी और मेरे रंग में रंग जाओगी, मगर तुमने कोई शिकायत नहीं की। तुम्हारी रूटीन वही रही। हाँ, तुम मुस्कुराना भूल चुकी थी। यहाँ तुम्हारे साबित कदमों पर मुझे शिकस्त दी। मैंने बच्चों को मना कर दिया कि वह तुमसे ना मिले। तुम पर कोई असर ना हुआ। तुम इसी मुस्तकिल सी मिजाजी में शिकस्त पर शिकस्त देती रही और मैं तुमसे नफरत करने लगी। आखिरी और बड़ा मोहरा मेरे हाथ शहरोज़ की सूरत में आया और मैंने तुम्हें झुकाने और तोड़ने के लिए प्लान बनाया। मेरी फ्रेंड समरीन शीरी की तरफ से बेहद परेशान थी। शीरी असल में वह धीरे धीरे से कहकर चंद लम्हे खामोश रही थी। हिना शॉक्ड सी कैफियत में थी। मिसेज वकार ने भी हैरत से बेटी को देखा था, जो शर्मिंदगी से चेहरा झुकाए खड़ी थी। शीरी का जिस बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था, वह उसे इस हालत में छोड़कर चला गया था कि कुछ वक्त गुजरने के बाद शीरी किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मेरी दोस्त अमृत ने इसलिए मुझसे मदद चाही थी। हमारे यहाँ लोग कितने भी मॉडल हो जाएं, लेकिन ऐसी लड़कियों को कबूल नहीं करते। ऐसे में शहरोज़ बेहद आसान शिकार साबित हुआ। यहाँ वहाँ हिना पर मरता दिखाई देता तो बाहर शीरी से 2-4 मुलाकातें के बाद ही तमाम लिमिट्स क्रॉस कर चुका था। इससे जुलूस भी वाकिफ़ था और कई बार उसने मुझसे कहा भी था, यह सब मैं आफ्ताब को नोटिस में ना लाऊं, लेकिन मैं तो तुम्हारी नफ़रत में पागल हो रही थी। तुम्हें उजड़ा बिखरा लूटा हुआ देखने की ख्वाहिशमंद थी, मगर तकदीर ने यहाँ भी मुझे शिकस्त दी। शहरोज़ से मंगनी टूटने पर तुम ना रोई ना तड़पी। शायद यह इन्हीं गुनाहों की सज़ा है कि आज मैं रो रही हूँ, तड़प रही हूँ। तुम अगर मुझे माफ़ कर दो तो शायद मेरे आंसू थम जाएं और मेरे दिल को करार मिल जाए। वह सिसक रही थी। बेटी से माफ़ कर दो, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही ज़रूर हुई है। मिसेज वकार बोली। वह बेटी की हरकतों पर दिल से दुखी थी। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, मुझे भाभी से कोई शिकायत नहीं है। और रहा शहरोज़ का मामला, तो आप अपने दिल में से हर शर्मिंदगी निकाल दें। मुझे यकीन था हमारे साथ जो बुरा होता भी है तो हमारे अच्छे के लिए, हमारी बेहतरी के लिए होता है। आपकी अदावत मेरे लिए रहमत बनकर आएगी। आपकी वजह से मैं एक बरकिरदार शख्स की हमराही से बच गई, वरना एक ऐसे शख्स का साथ किसी अजाब से कम नहीं होता। घर के माहौल में खासी बेहतरी आ गई थी। जुलूस ने अंधेरे में समझौता कर लिया था। वह पहले की तरह खामोश और गुमसुम नहीं बैठता। कमरे से बाहर भी रोज़ निकलता था। आंखों के जख्म भर गए थे। डॉक्टरों ने कुछ अरसे बाद
ऑपरेशन के लिए कहा था। उस दिन भाभी अपनी मामा की शॉपिंग करने गई हुई थी। हिना के सर में दर्द था। वह दोपहर के खाने के बाद टेबलेट खाकर सो गई थी। उसकी आँख खुली तो शाम गहरी हो गई थी। सूरज डूब चुका था। बाल समेटते हुए बेड से उतरकर बाहर आई। लॉन्ज में अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट्स ऑन की तो सोफे पर जुलूस को बैठे पाया। आप अंधेरे में क्यों बैठे हो? अंधेरे में अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। उसकी मुस्कुराहट सादा थी। ओह सॉरी, मुझे याद नहीं रहा कि मैं अंधा हो चुका हूँ। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? वह शर्मिंदा हो गई। हकीकत हकीकत होती है। जो उससे भागता है खुद से भागता है। खैर छोड़े इन बातों को। आप एक कप चाय बना सकती हैं? जी अभी लाती हूँ। साथ कुछ स्नैक्स लाऊँ? ना मालूम क्यों उसे यूँ देखकर उसका दिल अजीब सा हो गया था। ब्लैक पैंट पर्पल शर्ट में उसके शानदार चेहरे पर लगा काला चश्मा उसे दहला रहा था। ज़मीर पर गिरा बोझ और बढ़ गया था। दिल के किसी कोने से आवाज़ आ रही थी, इसकी जिम्मेदार तू है। यह तेरी वजह से हुआ है। आप इस कदर मेहरबान, शायद मेरे अंधेपन पर तरस आ गया। उसका खास शौक अंदाज काफ़ी अरसे बाद लौटा था। आप ऐसी बातें क्यों आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जिन पर गुस्सा आता है? ऐसी बात करने की इजाज़त जो नहीं है जिन पर प्यार आता है। वह एकदम बोला, फिर संजीदा होते हुए बोला, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसी बात आपसे नहीं करनी चाहिए। वह कुछ नहीं बोला। किचन में जाकर 2 कप कॉफ़ी बना लाई थी। एक कप उसे दी और दूसरी खुद लेकर बैठ गई। आप यार, मम्मा अभी तक वापस नहीं आई। बहुत टाइम हो गया है। मुझे मोबाइल में नंबर पुश कर दें। मालूम तो कहाँ कहाँ हैं? वह टेलर को कपड़े देकर आएंगी। भाभी ने मुझे बताया था। अब आती होंगी। आप फिक्रमंद ना हो। वैसे भी आप ये इतना वक्त नहीं हुआ है। वक्त का अंदाज़ा आप जैसे लोगों को होता है। मुझे तो हर वक्त आधी रात का वक्त लगता है। अजीब ज़िंदगी हो गई है। वो मैं भी क्या बातें करने बैठ गया। आप यकीन बोर हो रही होंगी। वह आम से लहजे में बात कर रहा था। उसका लहजा उस एतमाद से खाली था जो उसकी पहचान था। वह जैसे ही एहसास जुर्म से धंसती जा रही थी। उसके अंदर कोई सरगोशियाँ करता था। वह तेरी वजह से हुआ है। उसकी ज़िंदगी में अंधेरा फैलाने की जिम्मेदार मैं हूँ। वह शख्स जिसकी ज़िंदगी रोशनी और हंगामों से भरपूर थी, आज कितना तन्हा और उदास है। यह सब तेरी वजह से है, तेरी वजह से। मिस हिना, आप कहाँ चली गईं? उसकी ज़हनी कश्मकश से बेखबर कमरे में खामोशी महसूस करके वह कह उठा, नहीं मैं यहीं हूँ। वह अपने आंसुओं पर काबू पा न सकी। अरे शायद आप रो रही हैं। क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? वह कॉफ़ी का मग होठों से हटाकर परेशानी से बोला। हिना के आंसुओं में रवानी आ गई। ज़मीर पर पड़ा बोझ आंसुओं की सूरत में बह निकला। प्लीज़ प्लीज़ मत रोएं। क्या हुआ? बताए तो सही। वह परेशानी से बोला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। किसी घड़ी किसी पर मुझे चैन नहीं। आपकी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से यह हादसा हुआ है। उस दिन गुस्से में मैंने आपको एक क्या कुछ नहीं कहा था, जिसका मुझे बाद में एहसास हुआ था कि मैं कौन होती हूँ। किसी के किरदार व अमल पर ताकीद करने वाली। हर कोई अपने अमल का खुद ही जिम्मेदार है। हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि हम किसी पर कीचड़ उछालें, तनकीद करें। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये आपकी वजह से नहीं हुआ। यह मेरा मुकद्दर था, और मुकद्दर से कौन जीत सकता है? इन अंधेरे ने मुझे रोशनियाँ दी हैं। अंधेरे में तो मैं इससे पहले था। गुनाहों की दलदल इन अंधेरे से ज़्यादा भयानक और भटका देने वाली होती है। बंदा बड़ा खुदगर्ज व लापरवाह होता है। मैं शर्मिंदा हूँ अपने रब से। ज़िंदगी की चमक दमक में खोकर कभी मुझे अपने गुनाहों का एहसास नहीं हुआ। कभी मैंने यह नहीं सोचा कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, और मैं यह सब बर्दाश्त कर रहा हूँ और आखिरी सांस तक बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। अब यही ख्वाहिश है कि किसी तरह अपने रब को राज़ी कर लूँ। वह राज़ी हो जाए तो ये अंधेरे मुझे मंजूर हैं। उसके लहजे में पछतावा ही पछतावा था। वह बिल्कुल बदला हुआ शख्स लग रहा था। आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे माफ़ करे, और ऐसा बनने की ख्वाहिश है जैसे वह देखना चाहता है। आप दुआ करेंगी तो वह ज़रूर सुनेगा, क्योंकि आप उसकी बेहद करीब हैं। उस वक्त उसके चेहरे पर ऐसी सच्ची चमक थी कि बेख्तियार उसके चेहरे पर उसकी निगाहें ठहर सी गई। कितना सुकून उसके चेहरे पर, जैसे सब कुछ पा लिया हो। जुन्नूस की आंखों का कामयाब ऑपरेशन हो चुका था। उसकी आंखें पहले की तरह थी, ज़िंदगी से भरपूर, रोशन, चमकदार। लेकिन ऑपरेशन से एक हफ्ता पहले सबीन ने आफ्ताब की मर्ज़ी से हिना और जुन्नूस का निकाह कर दिया था। हालांकि जुन्नूस उस वक्त निकाह के लिए राज़ी ना था, मगर उसकी किसी से नहीं सुनी, क्योंकि जब हिना से आफ्ताब ने उसकी मर्ज़ी मालूम की थी तो उसने सर झुकाकर सिर्फ इस शर्त पर हाँ की थी कि निकाह जुन्नूस के ऑपरेशन से पहले होना चाहिए। अब सबीन पर डबल जिम्मेदारियाँ थी। एक तरफ महीना की शादी की तैयारी कर रही थी, आप चलकर अपनी पसंद की शॉपिंग कर लें, मगर वह नहीं मानी थी। मिसेज वकार को अपनी शर्मीली बहू की यह आदत बेहद पसंद आई थी। उन्होंने शादी और रवानगी तक के लिए कोठी किराए पर लिए थे और वहीं शिफ्ट हो गई थी। उस दिन भी सबीन उनकी तरफ ही गई थी। जब जुलूस चलाया था, वह उसे देखकर घबराई थी। निकाह के बाद पहली बार वह आमने सामने थे। नए रिश्ते और मजबूत ताल्लुक़ के साथ रिश्ता बदला तो जज्बात भी बदल गए थे। दिल की धड़कनें उथल पुथल होने लगी थी। जबकि वह खामोशी से सोफे पर बैठ गया था। वह भाभी भाई घर पर नहीं है। वह बेचैनी से खड़ी हो गई। उसकी बात करना इससे पहले मुश्किल न लगा था। मुझे मालूम है वह हमारी तरफ है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। कोई काम है? उसकी संजीदगी ने उसे हौसला दिया। हाँ, मैं तुमसे सिर्फ यह पूछने आया था कि तुमने ऑपरेशन से पहले निकाह की शर्त क्यों रखी थी, जबकि तुम्हें मालूम था मेरे ऑपरेशन की कामयाबी के चांसेस बहुत कम थे। अगर ऑपरेशन कामयाब ना होता तो तुम मेरा साथ गंवारा करती?
जी वह आहिस्ता से बोली, क्यों? एक अंधे शख्स ने तुम्हें क्या इंटरेस्ट था कि जबकि तुम मोहब्बत नहीं करती थी मुझसे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसने संजीदा लहजे में कहते हुए उसकी तरफ देखा। सुर्ख व काले प्रिंटेड सूट में बालों को ढीली चोटी बनाए वह पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही थी और हया और घबराहट से सुर्ख पड़ता चेहरा भला की कशिश लिए था। जवाब दो मेरी बात का, कम ऑन, शर्माओ मत, समझो हमारे बीच कुछ नहीं है। उसे घबराए और झिझकते देखकर वह नरमी से बोला, उस दिन आपने कहा था अंधेरे में मुझे रोशनी दी है और मैंने उसी रोशनी ज़मीर शख्स से ज़िंदगी जोड़ने की कोशिश की थी ताकि रोशनियों में आकर वह दोबारा अंधेरे का हमसफ़र न बन जाए। वह अटक अटक कर कह रही थी, तुम क्या समझती हो तुम्हारी इन हरकत से मैं खुश हूँ? वह उठकर उसके सामने आता हुआ बोला, लहजे में इतनी सख्ती और काट थी कि हिना बौखला कर उसकी तरफ देखने लगी। वह निगाहें जो उसकी तरफ उठना भूल गई थी हक भरे अंदाज में उसके चेहरे पर टिकी थी। रोशन रोशन गहरी ब्राउन आंखें जज्बों की बेकरारी से चमक रही थी। होठों पर दिलकश मुस्कुराहट लिए वह बोला, खुश नहीं बल्कि बहुत खुश हूँ, मैंने जो चाहा वह पा लिया। अरे तुम तो भाग कहाँ रही हो? मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारे सर का ताज हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर जाती हुई हिना का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। या तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि किसका हाथ थामने जा रही हो। चोर, डाकू, बदमाश और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं मुझ में। वह उसे पहली मुलाकात का हवाला दे रहा था। आप मुझे इसी तरह शर्मिंदा करते रहेंगे? अच्छा बाबा यह लो। उसने हिना का हाथ छोड़ते हुए संजीदगी से कहा, हिना मैं यह नहीं जानता कि तुम अगर मेरी ज़िंदगी में ना ही आती तो कोई और भी नहीं आएगी। उसके लहजे में सच्चाई थी। वह दोनों इतने मगन थे कि आहिस्तगी से दरवाजे खोलकर अंदर आने वाली सबीन के आने को महसूस ना कर सके जो उसके पीछे खड़ी हुई थी। फरहाद की जानशीन, तुमसे कहा था ज्वेलरी बॉक्स फ़ौरन लेकर आओ या इश्क बखारने बैठ गए? उन्होंने कुशन उठाकर मारते हुए कहा। वह आपकी ननद साहिबा की फरमाइश थी। वह हंसता हुआ बोला, नहीं भाभी यह झूठ बोल रहे हैं। वह सचमुच घबरा गई थी। अरे मैं जानती हूँ इसको अच्छी तरह से, इसलिए तो मना करने के बावजूद वहाँ से भागा चला आया है। सब समझती हूँ इसकी हरकतों को। अच्छा मेरी आप ही होकर मुख्तलिफ पार्टी की साइड ले रही हो? हाँ क्योंकि तुम भी मेरे खिलाफ आफ्ताब के कान भरा करते थे कि मैं हिना के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, वह भी उसे भुलाए बैठे हैं वगैरह वगैरह। यह तो मुझे आफ्ताब ने ही बताया था कि तुम्हारी वजह से वह गफलत से जागे हैं। मैंने झूठ नहीं कहा था, वह हंसे जा रहा था। अब मैं भी झूठ नहीं कहूँगी। तुम ज़रा कोई ज़्यादती तो करके दिखाओ हिना के साथ, तुमसे अच्छी तरह निपटूंगी। उन्होंने हिना की तरफ देख कर कहा। सुकून और इत्मीनान की एक लहर थी जो हिना के दिल से उठी और होंठों पर बिखर गई।